يا عليم يا عليم اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج صلوات ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته صمد وذاته قادر وذاته مقتدر وذاته سميع وذاته قدير وذاته وليم وذاته ولي والذي قال له في شانه فتبارك الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وبابة الرسول وزوج بنت الرسول ووارث الرسول والذي قال له في شانه ضربة ولي اليوم المطلق أفضل من عبادة الثقلين نارين حيدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات محمد دعا ہے پروردگار عالم نوازیاں میں جشن سادات و رحمت کا یہ تمام اختبار کرنا قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضرین خبیر کی بڑھائی جناب سیدہ کی بارگاہ میں خلوص و عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے علی ولی اللہ پڑھنے والے رضادار آباد ہے خدا رضادارہ کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدات و خدا داس کو نابود فرمائے وطن عزیز آمن خراب کرنے والے شکردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے میرے اللہ دنیا میں وارث کے ہوتے ہوئے وارث کے نہیں ہمارے پردے والے وارث کے ضرور فرما ہمارے امام کو خود سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما صلوات پڑھنے سے مل کر آواز مسمس مقدیر کے شاعر شان نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی آواز میں ضرور پڑھیں ایک دفعہ اس سے بہتر کہ دو آواز اس کی گونج کا شکر اس پسر کی گونج کم کم کے بیس بڑھا گونج توجہ ہے گفتگو کا آواز کی پنج نعرہ پنچنی زوالک نعرہ
پہلے میں آپ تمام اہل ولا کی خدمت میں اعلان ولایت امیر کائنات سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہنچا تو مجھ سے بہتر انداز میں قبلہ جواد سائیں ذکر فرما رہے تھے، کچھ دیر ایک دو جملے ان کو بھی بیٹھ کے سنا، پھر ابھی خطبہ پڑھتے ہوئے بھی اندازہ ہو گیا کہ شاید آپ کے مزاجوں سے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہیں، وہ جو غدیر میں کھڑے تھے وہ پورا حج کر کے آئے تھے، وہ آپ سے زیادہ تھکے ہوئے تھے، لیکن غدیر میں تھکاوٹ نہیں چلا کرتی۔ اللہ اکبر، غدیر میں تازہ دم ہونا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی اگر کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوگا نا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ چہرہ کھلے گا کب، اور جو 18 ذی الحج کی رات بھی مرجھایا ہوا ہے نا، میں سید ہو کے منبر سے دعا کر رہا ہوں، جسے علی کی ولایت کے اعلان کی خوشی نہیں ہے، اللہ کرے وہ پوری زندگی کبھی خوشی نہ دیکھے۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ اس لیے بولے آپ میرے ساتھ بالکل بے شک نہیں، لیکن چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا۔ اگر کوئی آج بھی پریشان ہوا نا، اللہ اکبر، تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ نہیں معلوم یہ کس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا۔ علی کی ولایت کے اعلان کا جشن ہے، اور جشن کے آغاز میں ہی بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ جشن علی کی ولایت کی خوشی میں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، یہ جشن علی کی ولایت کی خوشی میں ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ جشن علی کی ولایت کی خوشی میں ہے۔ یہ جب سے عید غدیر کے اشتہارات چلے نا، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں۔ میں نے کہا جن کے جینے کی خوشی نہیں تھی، ان کے مرنے کی خاک ہوگی۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و مسکرائے یار، جشن میں مسکرانا بھی ثواب ہے۔ ابھی میں گاڑی سے اترا نا، قبلہ بتا رہے تھے کہ ان دنوں میں خوش ہونے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ امینی نے کتاب لکھی الغدیر، 20 جلدوں پہ۔ اللہ اکبر، سر اٹھائیے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی دفعہ بیٹے کے خواب میں آئے نا، بیٹے نے کہا بابا کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جیسے میں ایک بڑے میدان میں پہنچا تھا نا، علی نے خدا سے دعا کی تھی، پروردگارو اس نے دشمنوں کے سامنے میری ولایت کو روشن کیا تھا، جہاں سارے چہرے پریشان ہیں وہاں اس کے چہرے کو روشن کر دے۔ اللہ اکبر۔ سلامت و شاد و آباد میں۔ اس لیے جو چہرہ آج کھلاؤگا نا، وہ قبر میں بھی مسکرائے گا، وہ حشر میں بھی مسکرائے گا، وہ پل صراط میں بھی خوشی خوشی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ میدان حشر میں بھی خوش دکھائی دے گا۔ اور جو علی کی ولایت، اور پھر ٹائم بھی اتنا نہیں ہوا کہ یہ کہا جائے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے۔ نہیں، میں بالکل آپ کی سطح پہ آ کے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ہاں، ہمارے ہاں اگر کسی کے گھر میں خوشی ہو نا، مثلا آسان کرتا ہوں مثال دیکھیں، صبح کو کسی کے بھائی کی شادی ہو، وہ پوری رات خوشی میں نہیں سوتے۔ پوچھا جائے کہ کیوں نہیں سو رہے؟ کہا اتنی خوشی ہے، صبح میرے بھائی کی شادی ہونی ہے، خوشی میں نیند ہی نہیں آ رہی۔ میں نے کہا جسے یہ پتا ہو صبح کو علی کی ولایت کا اعلان آنا ہے، اللہ اکبر، تو پھر اس خوشی میں تو پوری رات شب بیداری مسکراتے ہوئے کھڑے نا، تو وہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان دنوں میں مسکرائیں جتنا مسکرا سکتے ہیں۔ واللہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، علی کی ولایت کے اعلان کی خوشی میں مسکرانا بھی خدا 70,000 سال کی عبادت کے برابر لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوشش کیجئے گا، کل جس نے ابھی تک نہیں پہنے، کل کوشش کیجئے گا نیا لباس پہنیے گا، ایک دوسرے کو مبارکباد دیجئے گا، ایک دوسرے کی دعوت کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ معصوم فرماتے ہیں جو عید غدیر کسی ایک مومن کو ایک نوالا کھلائے، اس نے 1.25 لاکھ انبیاء کی دعوت کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو عید غدیر، کوشش کرنا 2 رکعت نماز عید غدیر پڑھ لینا۔ مولا فرماتے ہیں جو 2 رکعت نماز عید غدیر پڑھ لے، وہ ایسا ہے کہ اس نے میرے ساتھ 70 حج بھی کیے ہیں، میرے ساتھ 70 عمرے بھی کیے ہیں۔ چونکہ یہ ہے عید، یہ غدیر والی عید بغیر کسی تمہید کے بعد شروع ہو گئی۔ یہ غدیر والی عید بندوں کی عید ہے ہی نہیں، یہ حقیقت میں اللہ کی عید ہے۔
اللہ اکبر. نہیں صادق امام کی حدیث محفوظ نہ رکھوں تو جملہ کہنے کا حق نہیں ہے مجھے. آپ کے ہاں ہمارے آپ نے سنا ہے نا جنت ہے. جنت میں کون جائیں گے؟ جنتی جائیں گے. قبلہ سے اللہ اکبر. جنت میں جنتی جائیں گے نا. کسی نے امام سے پوچھا تھا, اللہ اکبر, مجھے نہیں پتا کون اربعین کی تڑپ دل میں رکھ کے بیٹھا ہے. کسی نے امام سے پوچھا تھا, مولا یہ جو جنت ہے یہ تو ہمارے لیے ہے, اس میں تو ہم رہتے ہیں, مولا کیا اللہ کی بھی کوئی جنت ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں, خدا کی جنت کو کربلا کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. چلے اتنے بندے بھی ہم سفر ہو جائیں تو سفر کا حق ادا سمجھوں گا. اللہ اکبر. خدا کی جنت کو سلامت و شاد و آباد رہے, خدا کی جنت کو کربلا کہا جاتا ہے. بالکل اسی طرح امام سے کسی نے پوچھا, مولا عید ہم مناتے ہیں, مسلمان عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں, عید الفطر بھی مناتے ہیں, جمعے کے دن کو بھی عید قرار دیا گیا, مولا یہ تو بندوں کی عید ہے نا, کیا خدا کے لیے بھی کوئی عید ہے؟ امام نے کہا الغدیر عید اللہ الاکبر, غدیر اللہ کی سب سے بڑی عید ہے. سلامت و شاد و آباد رہے, سلامت و شاد و آباد رہے. جو ہاتھ اٹھ رہے نا وہ غدیر کی حمایت میں اٹھ رہے. مل کے ایک دفعہ بابا سے بلند با جماعت مل کے حیدری. 17 سال چلے مجلس میں اب ہاتھ نہ اٹھا. آج کے شب میں کو اٹھانا واجب شمار ہوتا ہے. کیوں؟ صحابیوں آسان کر رہا ہوں, صحابیوں کی ایک عادت تھی کہ جب بھی نبی کی کوئی حدیث بیان کرتے تھے نا, قبلہ سے اگر وہ حدیث نبی نے مسکراتے ہوئے کہی تھی تو جو صحابی روایت کرتا تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. اللہ اکبر. جو حدیث نبی نے اگر بآواز بلند بیان کی تھی تو صحابیوں کی کوشش ہوتی تھی کہ میں یہ حدیث روایت کروں تو میری آواز بھی بلند ہونی چاہیے. کوئی حدیث اگر نبی نے جس احساس کے ساتھ جس کیفیت میں بیان کی ہوتی تھی نا, صحابیوں کی کوشش ہوتی تھی کہ میں یہ حدیث اسی کیفیت میں بیان کروں. اب غدیر کے اعلان کے وقت مصطفیٰ کی کیفیت کیا ہے کہ نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے, تو حق یہی بنتا ہے کہ جب بھی غدیر پڑی جائے تو حمایت میں ہاتھ اٹھایا جائے. حیدر. جو احباب پیچھے بیٹھے جو کھڑے مل کے حیدری. غدیر اللہ کی اور آسان کرتا. 4 بندوں کے چہروں پہ دعائیں سج جائیں. اللہ اکبر. میں اس جملے کا حق ادا سمجھوں گا, یہ جملہ ہر کسی کے لیے ہے ہی نہیں. شاید دنیا یہ سمجھ کہ 18 ذی الحج, جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, جو کوئی سمجھے اس کا نہیں. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید 18 ذی الحج علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے. پریشان ہو گئے. آج ہی میں نے جملہ پورا ہوگا تو پھر چہروں پہ دعائیں سجیں گی. میں منبر سے کہہ رہا ہوں 18 ذی الحج کو علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا, حقیقت میں اللہ کی ولایت کا اعلان ہوا. نہیں, میں نے پہلے کہا جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, جو کوئی سمجھے اس کا نہیں. معصوم کی حدیث. ابھی 4 دن غدیر کی محافل کے بعد پنجاب سے کراچی پہنچوں گا. کتاب کا اسکین واٹس ایپ کرنے کی ذمہ داری میری ہے. اگر چھٹے قرآن کے وارث نے نہ فرمایا ہو کہ میرے دادا علی کی ولایت حقیقت میں اللہ کی ولایت ہے. ولایت تقدیری خدا بندی ہے. اللہ اکبر. مسکرائیں مسکرائیں, چونکہ غدیر ہے. آپ تو خوش ہونے والے, غدیر میں تو جلنے والے کو بھی بخن بخن کہنا پڑتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں یار. اللہ اکبر. آپ تو خوش ہونے والوں میں سے نا, غدیر میں تو جلنے والوں کو بھی بخن بخن کہنا. آسان کر دو, آسان کر دو. میرا کوئی مسلمان بھائی سن رہا ہے تو غدیر کے جشن سے پیغام وصول کرے. اللہ اکبر. نبی نے 2 دفعہ علی کو اپنا وسیع ڈکلیئر کیا. غدیر میں علی ولی بنا تھوڑی ہے. ابھی تو آدم کی خلقت کے مشورے نہیں تھے, علی تو اس وقت سے ولی ہے. صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے غدیر میں. چلے آسان کرتا ہوں جوانوں کے لیے بالخصوص. انبیاء کے سارے کمالات علی کی وراثت میں دینے کا آفیشل اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے غدیر میں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ نبی نے فرمایا کہ آدم کا علم، نوح کا علم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا حسن علی میں جمع ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آدم کا علم لیا گیا، ابراہیم کی خلت لی گئی، موسیٰ کی ہیبت لی گئی تو پھر جا کے کوئی علی بنائے. نہیں بھائی، علی کوئی چندے سے نہیں بنا کرتا، بلکہ علی تو وہ باکمال ہے کہ اگر اس کا علم بانٹا جائے تو آدم خلق ہو جاتا ہے، اس کی خلت بانٹی جائے تو ابراہیم نظر آتا ہے، اس کی ہیبت جدا ہو تو موسیٰ خلق ہو جاتا ہے. یہ علی کے کمالات کا برتاؤ ہے جو نبیوں کی صورت میں دکھائی. الہیت کو لوگوں نے آسان سمجھ لیا. چلے بات آ گئی ہے نا حل تک. اللہ اکبر. یہی وجہ ایک خلیفے کے دربار یہودیوں کا عالم آیا. مجھے اس بادشاہ کا نام نہیں آتا بھی ہوتا تو منبر سے نہ لیتا. میرے استاد محترم کہا کرتے تھے ہم ایسے نام منبر سے لینے کے عادی ہے ہی نہیں. جو عزت سے لو تو اللہ پکڑ لیتا ہے، ذلت سے لو تو پولیس پکڑ لیتا ہے. مسکرائیں یار، جشن ہے. اللہ اکبر. ایسے فضول نام منبر سے لینے کی ضرورت ہے. میں کل کراچی میں ایک مجلس میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا جو بھی گھر سے ناراض ہو کے نکلتا ہے، کوئی اللہ اکبر اپنے کمرے میں کیمرہ آن کر لیتا ہے، کوئی تقریر کر کے کہ علی کے پاپا کا ایمان ثابت کرو. میں نے کہا ہم صدیوں سے ثابت کرتے ہیں اور آگے بھی اطمینان رکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے، لیکن یہ سوال صرف علی کے باپ کے لیے کیا جا سکتا ہے. ہماری مجبوری ہے، ہم کسی کے باپ کے لیے تو تب پوچھیں نا جب ہمیں کسی کے باپ کا پتہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. سر پایار مسکرائے. غدیر غدیر غدیر. تبھی تو کسی نے کہا نا بخن بخن لقی ابن ابی طالب. ابو طالب کے بیٹے علی، آپ کو مبارک ہو. پتا چلا پورے مجمع میں علی ہی تھا جس کے پاپا کا نام فخر سے لیا جا سکتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی خلیفے بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. خلیفے کے دربار میں یہودیوں کا عالم دیکھ کے کہتا خدا قرآن میں مصطفیٰ کو حکم دے. جب مصطفیٰ جتنے بھی گزشتہ انبیاء ان سے سوال کیا کیا اس حکم کی وجہ آوری مصطفیٰ پہ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل، خدا کے ہر حکم کا مطیع ہے مصطفیٰ. کہ پھر نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ ہیں اور ان کے اور مصطفیٰ کے درمیان بھی کم و بیش 600 سال سے زیادہ کا وقت ہے. پھر جب نبی ان سے ملے نہیں تو نبی نے ان سے سوال کب کیا؟ جاہل کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لاجواب ہو جائے تو وہ لڑنے پہ آمادہ ہو جائے. ادھر جب اس کے پاس جواب نہیں تھا 2 منٹ سوچنے کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اسے گھسیٹ کے دربار سے باہر پھینکو ورنہ میں اسے قتل کرا دوں گا. وہ جب نکلا نا دربار سے، دروازے سے نکلتا ہوا ایک جملہ کا کیسا دین ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا جواب بھی نہیں ہے. ادھر اس نے کہا کیسا دین ہے یا اس کی کلائی پہ سلمان کا ہاتھ آیا. اللہ اکبر. میں تجھے دین کی تشریح کرنے والوں کے پاس لے چلوں. اللہ اکبر. علی بادشاہ کے دروازے پہ سلمان لے آیا. اب جو لطف لے سکتا ہے، ادھر باب اللہ کھلا یا دنیا کو وجہ اللہ کی زیارت عنایت ہوئی. اللہ اکبر. سلمان دیکھ کے کہتا یا علی یہ دشمن کے دربار میں گیا تھا اور وہاں جا کے اس نے سوال کیا ہے کہ نبی نے کب انبیاء سے سوال کیا تھا. علی بادشاہ دیکھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر. جب سلمان نے کہا نا یہ سوال لایا، علی نے کہا اچھا کرو سوال کیا ہے. اب یہ ناز سلمان ہی کر سکتا ہے. جواب صحیح. سلمان ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا علی اگر یہاں بھی اسے سوال دہرانا پڑے تو یہاں کیوں آیا؟ علی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میرے مولا. علی دیکھ کے کہتے ہیں سن یہودیوں کے عالم وہ جس نے دھکے دے کے تجھے دربار سے نکلوایا ہے نا، اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے. وہ اس لیے چونکہ وہ نبی کی زمینی زندگی سے بھی پورا واقف نہیں ہے. یہ واقعہ زمین کا ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ واقعہ تو آسمانوں پہ ہوا ہے، یہ واقعہ زمین کا ہے ہی نہیں. اس واقعے کا تعلق تو عرش سے. جب نبی معراج پہ گئے تھے نا، 4تھے آسمان پہ مصطفیٰ پہنچے تھے، آواز خدا بندی آئی تھی حبیب ان نبیوں کو نماز پڑھائے. مصطفیٰ نے مصلی بچھا کے امامت کرائی.
मौला नहीं रुकाऊं किबला आपकी आवाज पहुंची है ना मुरीद अली शाह साईं मौला की पूरी जिंदगी मौला की विलायत के तबलीग में सर्फ कर दी ना आपने। कोशिश होती है कि विलायत वालों को अल्लाह अकबर हर जगह पढ़ाएं ताकि विलायत आम हो। चले सर उठाइएगा जो विलायत का आशिक बैठा ना, एक जुमला हल तक आ गया, वल्लाह इस बात को खोलूंगा नहीं, जो पहुंच जाएगा उसके चेहरे से दुआ सज जाएगी और मिंबर तक पहुंच जाएगी। ये जो महीना है कौन सा, जिलहज्जा का, इसमें चांद जो आसमान पे चमक रहा है वो कौन सा चांद है? 12वां चांद है ना, महीनों की फहरिस्त में 12वां चांद है ना। ये जैसे 12वां चांद गुजरेगा तो अगला चांद कौन सा आएगा? पहला। पता चला 12वें के बाद हमेशा पहला आता है, 13वां नहीं आता। अल्लाह अकबर चले जिनका हक था, अल्लाह अकबर। 12वें के बाद 13वां नहीं आता, 12वें के बाद हमेशा पहला आया करता है। अल्लाह अकबर। बहरहाल बात कई जगह निकल जाएगी। इधर सरकार मुस्तफा ने इमामत कराई ना, नबियों को नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के मुस्तफा बैठे, आवाज तौहीद आई, मुस्तफा अब इन नबियों से सवाल कर। अली बादशाह फरमाते वो सवाल हुआ था वहां। अली देख के कहता अगर सवाल का मकाम बताया तो फिर सवाल भी बताएं कि वो सवाल क्या था। मेरे मौला अली देख के कहते हैं नबियों से मुस्तफा ने पूछा था, बताओ नबियों खुदा ने तुम्हें नबूवत किस बात पे अता की थी? खुदा ने तुम्हें नबूवत किस बात पे अता की थी? अल्लाह अकबर। या सारे नबी यकावाज़ों के बोले अव्वलन इकरारन ले तौहीद, सबसे पहले हमने उसकी तौहीद का इकरार किया। सानियन इकरारन ले नबूवतिक, दूसरा आपकी नबूवत का इकरार किया। मुझे नहीं पता गदीर में भी कोई आवाज बचा के क्या जा सकता है। सारे नबी यकावाज़ों के कहते हैं सालिसन इकरारन ले विलायत अली इब्न अबी तालिब, तीसरा हमने अली की विलायत का इकरार किया। अब जो इससे आगे उड़ने के लिए आमादा है ना वो सर उठाए। तीसरे पारे का आगाज हो रहा है। मुस्तफा देख के कहते तिलकर रुsul फज़लना बाज़हुम अला बाज़, खुदा कुरान में कह रहा है मैंने बाज नबियों को बाज नबियों से आला बनाया है, बाज नबियों का रुतबा बाज नबियों से बढ़ा दिया है। बताओ तो सही नबियों, तुमने ये 3 गवाहियां दी, खुदा ने तुम्हें नबूवत तो अता कर दी, ये तुम नबियों में दर्जे कैसे बनाए खुदा ने? अल्लाह अकबर। नबी देख के कहते आपकी सदाकत की कसम है, जब खुदा ने आपके भाई अली की विलायत को पेश किया, हम में से जिसने जितना जल्दी इकरार किया खुदा ने उसे उतना बड़ा नबी बना दिया। अल्लाह अकबर। सलामत व शादो आबाद रहे, सलामत व शादो आबाद रहे। मिल के हैदरी आसान आपकी और मेरी औकात क्या है? इधर गदीर का ऐलान हुआ है ना, सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने कहा हसनैन आगे बढ़ो और मेरे अली की बैयत करो सबके सामने। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये तो बेटे हैं अली के, ये अली जैसे इमाम है, इन नफीस शहजादों को जहमत क्यों दे रहे? ये तो बतूल के बेटे हैं। जब नहीं कि मुस्तफा की आवाज आए, यही तो ऐलान कर रहा हूं गदीर में, ताकि 1400 साल आने वाला मौलवी भी सुन ले कि जब बतूल के बेटों को विलायत की गवाही की माफी नहीं है तो किसी बदकिरदार मां के बेटे को कैसे हो जाएगा? जब बतूल के बेटों, अल्लाह अकबर, अली की विलायत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो नेमते खुदाबंदी, अल्लाह पर रश्क करे वो बंदे जिन्होंने अली की विलायत के ऐलान की खुशी में फर्श विला बिछाया। अपने मुकद्दर पे रश्क हर किसी को नसीब होता, हर किसी को मयसर है कि वो अली की विलायत का फर्श बिछाए। नहीं बोला नहीं रुका, अल्लाह अकबर। सर उठाए। आपने सुना है ना कि नबी ने कहा मुझे ऐलान विलायत अमीर अल मोमिनीन करना, यहाँ पे मिंबर बनाएगा। आपने सुन रखा, अल्लाह अकबर। ये जुमला आपने सुना कि नबी ने कुछ सहाबियों को बुलाया और कहा मुझे मिंबर की जरूरत है। एक सहाबी ने कहा मिंबर बनाना है तो फिर वो मदीने से जाके लेकर आए, तब भी इतना वक्त लग जाएगा। नबी ने कहा मैं मोहताज थोड़ी हूँ, मैं तो दुनिया को तुम्हारी औकात बता रहा हूँ।
جب تم ممبر بنانے کے اہل نہیں تو وارث ممبر بنانے کے اہل کہاں سے ہو جاؤ گے؟ اللہ اکبر، زور نہیں لگایا، اس جملے کا اپنا زور تھا۔ جب تم ممبر بنانے کے اہل نہیں تو وارث ممبر بنانے کی اہلیت تم میں کہاں سے آئے گی؟ جب ان کی نااہلیت ڈکلیئر ہو گئی نا دنیا کے سامنے، اب نبی نے 7 بندوں کو بلایا۔ میں نے کہا ہے فرش ولا بچھانے والے مقدر پہ رش کریں، ہر کوئی یہ فرش بچھا ہی نہیں سکتا۔ نبی نے 7 صحابیوں کو بلایا۔ کن کو؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، حذیفہ، عبداللہ ابن مسعود، یہ گنے ہوئے چنے ہوئے منتخب کیے ہوئے 7 صحابی آئے۔ نبی نے کہا میں نے کرنا ہے علی کی ولایت کا اعلان، اور اس کے لیے مجھے ممبر چاہیے، اور ہر کوئی علی کی ولایت کے ممبر کی خدمت کرنے کا اہل ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، لہٰذا میں یہ کام تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ کتاب والے نے لکھا علی کی ولایت کے لیے ممبر بنانے سے پہلے ان 7 صحابیوں نے جہاں ممبر بنانا تھا اس جگہ کو صاف کرنا شروع کیا۔ جب اس جگہ کو صاف کیا گیا، صحابی کہتے ہیں اب جاتے ہیں پانی لے آتے ہیں، یہاں پہلے چھڑکاؤ کرتے ہیں تاکہ جو خاک اڑ رہی ہے وہ یہیں پہ جم جائے۔ ادھر وہ پانی لے کر آئے نا، نبی کہتے ہیں یہ لگنا ہے ولایت کے ممبر کی جگہ پہ، خبردار تم بھی اس پانی کو مس نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، جو لطف لے سکتا ہے یار، اللہ اکبر، جو لطیف باتوں کا لطف لے سکتا ہے۔ ادھر پانی چھڑکایا گیا۔ اب اس جملے پہ میں بالخصوص قبلہ جو عقیدہ سننے والے اور جو لفظ کی باریکی میں جا کے اس سے لطف لے سکتے ہیں ان سے دعائیں لینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، طفل مکتب کی حیثیت سے ادھر جیسے وہاں پانی چھڑکایا گیا، صرف پلان تھوڑی رکھے گئے، پہلے فاؤنڈیشن بنائی گئی، پہلے بنیاد بنائی گئی ہے اس ممبر کی۔ اللہ اکبر، کچھ پتھر جمع کیے گئے، پتھر جمع کر کے وہاں فاؤنڈیشن تیار کی گئی، اس کے بعد اس پہ پلانوں کا ممبر بننا تھا۔ وہاں جیسے وہ بنیاد بنائی جانے لگی نا، پتھر رکھے نا مرید علی شاہ سائیں ان صحابیوں نے، وہ بھی منتخب صحابی، ادھر پتھر رکھے، انہوں نے کہا یہ ہوا چل رہی ہے، خاک اڑ رہی ہے، کچھ خاک ان پتھروں پہ، لہٰذا پہلے ان پتھروں کو غسل کرا دیتے ہیں، پہلے ان پتھروں کو غسل کرا دیتے ہیں، پہلے ان پتھروں کو غسل کرا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے اتنا دور سے پانی لائے تھے، اب جائیں گے تو اتنا وقت لگ جائے گا پانی لانے میں۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں، غسل بھی کرانا ہے کیونکہ غدیر کے ممبر کی بنیاد رکھنی ہے۔ وہ سارے آ کہاں سے رہے تھے؟ ابھی کچھ حاجی پہنچ گئے، کچھ پہنچنے والے ہیں، کچھ دنوں میں آ جائیں گے۔ وہ یہاں آتے ہی جو انہیں مبارک دینے جاتا ہے نا، وہ انہیں پہلا تحفہ کیا دیتے؟ انہیں کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر سے تمہارے لیے زمزم لائیں، ہم اللہ کے گھر سے تمہارے لیے زمزم لائیں۔ پتہ چلا حاجیوں کے پاس سب سے متبرک تحفہ زمزم ہوا کرتا ہے۔ ادھر صحابیوں نے کہا پانی تو ہے دور، اب ان پتھروں کا غسل بھی کرانا ہے۔ ایک صحابی اپنے سامان سے مشک نکال کے کہتا علی کی ولایت کا ممبر بننا ہے، آخر یہ زمزم کس دن کام آئے گا؟ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے، اللہ اکبر، مل کے حیدری، آخر یہ زمزم کس دن کام آئے گا؟ اللہ پر اس زمزم سے پتھروں کو غسل، پلانوں کا ممبر بنا۔ اللہ پر کوئی چھوٹا ممبر تھوڑی، بڑا وسیع عظیم ممبر، اونچائی پہ بنائے، اونچائی پہ کھڑے ہوئے مصطفیٰ، نبی سے تھوڑا اترائی پہ تھوڑے فاصلے نیچے کھڑے ہوئے علی۔ جب پورا مجمع آ گیا، آپ یہ تو جانتے ہیں، آپ نے ابھی بھی تقریر سنی ہے اور اتنے سالوں سے علماء خطبہ ذاکرین سے غدیر پہ اشر خمسے تقاریر سنتے چلے آئے کہ غدیر ایک میدان ہے، غدیر ایک چوک ہے، غدیر ایک چوراہا ہے۔ نہیں میں رکا ہوں، جملہ لطیف ہے، شاید کوئی لطف لے لے۔ غدیر ہے چوک، اگر آپ مٹیاری کے کسی چوک پہ چلے جائیں نا، آپ کو کسی ایک سمت جانا اور آپ راستے پہ چلتے چلے جائیں، سامنے آ جائے چوک، تو چوک پہ پہنچیں گے تو وہاں سے 4 راستے نکلیں گے۔ اب آپ کو اپنی منزل پہ جانا ہے، یہ اشارہ جو جشن میں پہنچ گیا وہ نہ جانے کتنا لطف اندوز ہوگا۔
चौक पे पहुंचे आप, अब आपने जाना है मंजिल पे। आप खड़े हुए, आपने देखा इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता। अब आपने मंजिल पे जाना। मंजिल पे तब पहुंचेंगे जब 3 को छोड़ के 1 के पीछे चल पड़े। मर्जी आपकी अपनी है। 4 रास्ते नजर आ जाएं तो मंजिल तब मिलेगी जब 3 रास्तों को छोड़ देंगे और 1 रास्ते पे चल पड़ेंगे, तभी मंजिल पे पहुंचेंगे। सिरात मुस्तकीम के मुतलाशियों नबी इतने साल पहले कह गए थे अल्लाह अकबर, और ये भी इब्लीस ने खुदा के सामने कह दिया था। जब खुदा ने निकाला था ना दरबार से, इब्लीस ने ये थोड़ी कहा था कि मैं नमाज से रोकूंगा, मैं रोजे से रोकूंगा, मैं ज़कात से रोकूंगा, मैं हज से रोकूंगा। आज भी इतने हाजी जा रहे हैं, इतने लोग ज़कात दे रहे हैं, इतने लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, इतने लोग रोज़ादार हैं। इब्लीस ने कहा क्या था? परवरदिगारो, मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पे बैठूंगा, मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पे बैठूंगा, मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पे बैठूंगा। और नबी ने वाज़ेह कर दिया था कि सिरात मुस्तकीम है अली, सिरात मुस्तकीम है अली। जब उसने कहा ना मैं अली की विलायत से रोकने वाले रास्ते पे बैठूंगा, खुदा ने कहा अंतर रजीम, निकल मेरे दरबार से। चूंकि दुनिया समझती थी तू आदम का मुनकर है, कम वक्त तू तो अली की विलायत का मुनकर। अल्लाह अकबर, तू तो अली की विलायत का मुनकर। वहां आदम की नहीं जुमला में इरसाल करने लगा, जो इशारों का लुत्फ ले सकते हैं क्योंकि वक्त नहीं है। नहीं जो ज़ुबानी लफ्ज़ सुनने का हौसला रखते, वक्त नहीं है। वैसे भी इन बातों का वक्त नहीं। अल्लाह अकबर, चले जो पहुंच रहे हैं, अल्लाह अकबर, मुहर्रम आराम खरीदे ना। वैसे भी इन बातों का वक्त नहीं है, एक इशारा कर रहा हूं, जो पहुंच गया वो लुत्फ लेगा। अल्लाह अकबर, आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ ना, फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन वहां एक बंदा जाहिर होके, जिसे शैतान कहा जाता है ना, एक जाहिर होके आदम के मुखालिफत में आके खड़ा हो गया। और यहां भी गदीर में चेहरे चाहे अक्सरियत के उतर गए थे, लेकिन जाहिर हो के एक सामने आया। अब कर रहा हूं इशारा जिनकी तारीख में नजर है, वहां आदम की मुखालिफत में शैतान सामने आया और अली की मुखालिफत में हारिस को तैयार उसने किया था, जो कह रहा था मुझ पे अक्सर शैतान सवार रहता है। आपकी अपनी है, मैंने पहले कहा था मेरी किल्लत के जवान बड़े ज़हीन हैं। मैं सलाम कर मिल के हैदरी, अल्लाह अकबर, मुस्कुराहटों में भरे चेहरों को सलाम है। जो पहुंच गया अल्लाह अकबर, वहां मिंबर से गए, हारिस अपनी मर्जी से थोड़ी सामने। बड़ी एक मीटिंग हुई थी, विलायत के सारे मुखालिफीन जमा हुए। अब क्या करें, अब क्या करें? अली ने मेरे बाप को मारा, अली ने मेरे चचा को मारा, अली ने मेरे मामू को मारा, अली ने मेरे बड़े भाई को मारा, और वही अली हम पे हाकिम हो गया। पता चला नहीं, जोर नहीं लगा रहा, बड़ा धीमे लहजे में जुमला कहने लगा। पता चला अली की विलायत से उसी को तकलीफ होती है जिसका अली ने कोई मारा होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अली की विलायत से तकलीफ उसी को होती है जिसका कोई बड़ा अली ने पहले मारा हुआ होता है। वो देख के कहते हैं अली ने हमारे बड़ों को मारा है और वही अली अब हम पे हाकिम होगा। अब क्या करें? हारिस को कहा तुम जाहिर होके चले जाओ, हम तो बखन बखन कह चुके हैं, तुम जाहिर होके चले जाओ, तुम जाहिर होके चले जाओ और कहो अगर खुदा की तरफ से तो अजाब आ जाए, हम गारंटी देते हैं तुम पे अजाब नहीं आएगा, हम गारंटी देते हैं तुम पे अजाब नहीं आएगा। उसने कहा कैसे कह रहे हो अजाब नहीं आएगा? कहा वो इसलिए चूंकि खुदा पहले ही कह चुका है जहां मेरा मुस्तफा हो वहां मैं अजाब नहीं भेजता, जहां मेरा मुस्तफा हो वहां मैं अजाब नहीं भेजता, जहां मेरा मुस्तफा हो वहां मैं अजाब नहीं भेजता। लिहाजा नबी भी वही खड़े होंगे, तुम पे अजाब नहीं आएगा। इधर हारिस ने अली की विलायत की मुखालिफत की, खुदा ने पत्थर मरवा के उसे वहीं पे वासिले जहन्नम करके बताया मैं अपनी तौहीद के मुनकिर को तो कुछ वक्त के लिए छोड़ सकता हूं, लेकिन अली की विलायत के मुनकिर के लिए कोई माफी नहीं।
مل کے حیدری کوئی معافی. اللہ اکبر. ولایت کے منکر کوئی معافی نہیں. اللہ اکبر. حارث کو تو تیار کر کے لائے تھے نا. وہاں بھی ایک ابلیس ظاہر ہو گیا, یہاں بھی اس دور کا شیطان ظاہر ہو گیا علی کی ولایت کی مخالفت میں. دنیا نے سمجھائی نہیں ہے کہ نبی نے اللہ اکبر غدیر میں کون سے فیصلے سنائے, اور پھر اگر دنیا کو وقت ہوتا, دنیا اگر ہدایت کی متلاشی ہوتی تو وہ نبی کا خطبہ سن لیتی, وہ نبی کا خطبہ پڑھ لیتی. وہ جو علی نے خطبہ دیا ہے غدیر میں, اگر وہ خطبہ دنیا پڑھ چکی ہوتی تو دنیا یہ اس طرح سے غفلت میں گمراہی کے راستوں پہ گامزن نہ ہوتی. ہدایت کب کی ان کے نصیب میں آ گئی ہوتی. لیکن علی کی ولایت وہ گوہر نایاب ہے جو ہر کسی کو نصیب ہوتا ہی نہیں ہے. علی کی ولایت وہ نعمت عظمی جو ہر کسی کے حصے میں آتی نہیں ہے. اس کے لیے کچھ شرطیں ہوا کرتی ہیں, کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے لیے حسب نسب کے لیے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں. چلیں آپ خاموش ہیں تو مجبوراً مجھے جملہ کہنا پڑ رہا ہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے یہ جملہ سرکار علامہ ناصر شہید نے آپ کے جلسے میں کہا تھا. میں غدیر کا جشن دوہرا دیتا ہوں جن کی پوری زندگی ولایت کی تبلیغ میں گزر گئی. چلے غدیر کے جشن میں انہیں بھی شامل کر دیتے ہیں, انہیں بھی سلام کر دیجئے گا. وہ کہا کرتے تھے کہ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا بتائیں دین کیا ہے. امام نے کہا دین ہی خمسۃ و خصال, دین 5 چیزوں کا نام ہے. اولاً صلاۃ, سب سے پہلے ہے نماز, دوسرا روزہ, تیسرا حج, چوتھا زکوٰۃ, پانچواں ہمارے دادا علی کی ولایت. سامنے والے نے کہا مولا ان میں وزنی کیا ہے؟ نماز. امام نے کہا نہیں, روزہ کا نہیں, کا حج کا نہیں, کا زکوٰۃ کا نہیں. کہ پھر ان 5 میں سب سے وزنی کیا ہے؟ کہ میرے دادا علی کی ولایت. سامنے والے نے کہا واہ فرزند رسول, نماز لوگ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, وہ بھی ہلکی ہو گئی. روزہ خدا کے لیے رکھا جاتا ہے, وہ بھی ہلکا ہو گیا. حج بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, وہ بھی ہلکا ہو گیا. زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی جاتی ہے, وہ بھی ہلکی ہو گئی. آپ کے دادا کی ولایت ان سب سے بھاری ہو گئی. اس سے زیادہ جلدی میں یہ روایت دوہرا نہیں سکتا. امام نے کہا خدا تمہارا منہ توڑے, نماز سفر میں آدھی ہو جاتی ہے, روزہ بیمار پہ معاف ہو جاتا ہے, حج غریب کے لیے ہے نہیں, زکوٰۃ وہ دے جو استطاعت رکھتا ہو. ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی جواب صحیح عذر موجود ہے. اگر میں کراچی میں کسی کو دیکھوں وہ 2 رکعت دوپہر کے وقت پڑھ رہا ہو اور میں اسے پوچھوں ظہر کی 2 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے, اگر وہ مجھے NIC دکھا دے کہ میں تو خیر پور سے آیا ہوں تو میں خاموش ہو جاؤں گا. اگر میں رمضان میں دوپہر کے وقت کسی کو فروٹ کھاتا ہوا دیکھ لوں اور اس کے گریبان سے پکڑ لوں اور وہ مجھے دوائیوں کی تھیلی دکھا دے تو میں خاموش ہو جاؤں گا. اگر میں کسی سے کہوں تو حج پہ کیوں نہیں جاتا اور وہ کہے کہ میرا 4 لاکھ کا قرضہ آپ دے دیں, اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے میں چلا جاتا ہوں, تب بھی میں خاموش ہو جاؤں گا. اگر میں کسی سے کہوں آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے, وہ کہے میں نے خود بل سے کچھ نہیں کھایا تو دوسرے کو کہاں سے دوں. ہر عمل کے لیے عذر موجود ہے. اب وہ جنہوں نے ماں کی جھولی سے علی کی ولایت کی لوریاں سنی ہے وہ غدیر میں صادق امام کے فرمان کا استقبال نہ کر سکے تو اصغر نقوی کو دکھ ہوگا. نماز کے لیے بھی عذر ہے, روزے کے لیے بھی عذر ہے. نماز مسافر کے لیے قصر, روزہ بیمار کے لیے معاف, حج کرنے وہ جائے جو قرض دار نہ ہو, زکوٰۃ وہ دے جو استطاعت رکھے. ہر عمل کے لیے عذر ہے, لیکن علی کی ولایت کو ماننے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بیمار ہوں علی ولی اللہ کیسے پڑھوں, میں مسافر ہوں میں علی کو کیسے مانوں, میں قرض دار ہوں میں علی سے محبت کیسے کروں. ہاں بندوں کے پاس ایک ہی جواب بچ جاتا ہے, جب میرا شجرائی صحیح نہیں تو میں علی کی ولایت. آخری بندے تھے مل کے حیدری. آج وہ خوش ہو رہا جسے اپنی ماں کے دودھ اور باپ کے لہو کی طہارت پہ یقین ہے. آج صرف وہ خوش ہو رہا ہے جو بیچارہ ابھی تک خود مشکوک ہو. اس کے گھر میں تو پھر آج صف ماتم ہی ہو سکتا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اسے علی کے ولایت کے اعلان پہ خوشی کہاں سے نصیب ہونی ہے. اللہ اکبر. وہ علی کی ولایت کا اعلان سن کے خوش کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کبھی چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہ کرنا, چونکہ یہ وہ خدا کا حکم ہے کہ جس میں اگر سستی کرنے کا شائبہ بھی ہو تو مصطفیٰ جیسے نبی کی رسالت خطرے میں پڑ جاتی ہے. کسی شیعہ خطیب کا جملہ نہیں, قرآن کی آیت ہے. اللہ اکبر. خدا مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو رسالت کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا. اگر مصطفیٰ کی رسالت خطرے میں پڑ جائے تو یہ صرف مصطفیٰ کی رسالت خطرے میں تھوڑی ہے, پھر آدم کی محنت بھی چلی گئی, پھر نوح کی مشقتیں بھی چلی گئی, پھر موسیٰ کی تبلیغ بھی چلی گئی, پھر ابراہیم کا امتحان بھی چلا گیا, پھر یوسف کی سختیاں جھیلنا بھی چلا گیا, پھر یونس کی مشقتیں بھی چلی گئی. ان سارے نبیوں کی محنتیں وابستہ ہیں محمد مصطفیٰ کی تبلیغ رسالت سے. اور اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو نبی کی اپنی نبوت خطرے میں نظر آتی ہے. پتہ چلا اگر نبی کی بھی علی کی ولایت پہنچانے میں اگر سستی برتے تو صرف محمد نہیں, 1.25 لاکھ نبیوں کی رسالت آپ ہے. علی کی ولایت وہ کمال. اللہ اکبر. جشن سے جائیں نا, خطیبانہ جملہ نہیں, جواب صحیح روایت ہے صادق امام کی. جشن سے جائیں, گھر پہنچیں, اپنی ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کریں. اگر وہ پوچھے کہ تم میرے قدموں پہ ہاتھ کیوں رکھ رہے ہو, شکریہ کیوں ادا کر رہے ہو, اسے ہاتھ باندھ کے کہنا اماں تیرا شکریہ, چونکہ میں علی کی ولایت کا اعلان سن کے خوش ہو کر آیا ہوں. اکبر اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے. اللہ اکبر. میں علی کی ولایت کا اعلان سن کے خوش ہو کر آیا ہوں, اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں, اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سر اٹھائیں, میں گفتگو کو سمیٹنے بھی لگا ہوں. اللہ اکبر. نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. آج دنیا کہتی آپ کا ولایت کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نہیں ہے, کوئی اور چیز بتانے کے لیے نہیں ہے. نہیں آسان کرتا ہوں. نبی نے جو خطبہ غدیر دیا ہے منبر میں, اس پہ کیا سنایا؟ علی کی ولایت, علی کی. ابھی محرم قریب ہے, آج سائیں ہمیں ادھر ادھر سے پیغامات موصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں کوئی اصلاحی گفتگو بھی کیجیے گا. میں نے کہا یہ غدیر کے منبر کی شبیہ ہے, اور مصطفیٰ نے بتایا ہے اگر حی علی خیر العمل کہہ کے بلایا جائے تو لوگوں کو صرف علی سنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. پورا سال آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ تبلیغ نہ کریں, اور تبلیغ بھی ہے ہی علی کی ولایت. اصلاحی گفتگو پورا سال کریں, لیکن محرم فقط علی کی ولایت اور حسین کی شہادت کے بیان کے لیے. اللہ اکبر. ایام عزا ہے اس لیے تاکہ لوگوں تک حق پہنچایا جائے, لوگوں تک حق بتایا جائے, انہیں پتہ چلے غدیر کیا ہے, فدق کیا ہے, کربلا کیا ہے. منبر حسینی کا فقط اور فقط حق یہی ہے کہ یہاں سے غدیر, فدق اور کربلا پڑھی جائے, غدیر, فدق اور کربلا پڑھی جائے, غدیر, فدق اور کربلا پڑھی جائے, غدیر, فدق اور کربلا پڑھی جائے. چلیں اب میں نے تو قبر میں چہرہ علی کو دکھانا ہے نا, میں نے قبر میں چہرہ علی کو دکھانا ہے, کسی اور نے میری قبر میں نہیں آنا. جملہ حلق تک آ گیا ہے, اب میں چھپانے سے رہا. میں نے کہا ہے اللہ اکبر. منبر فقط غدیر, فدق اور کربلا پڑھنے کے لیے, چونکہ واحد علی کی ولایت ہے جس کے لیے خدا مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو تیری رسالت خطرے میں. میں نے کہا ہے اس ولایت کے مقابلے میں تو اپنی خود ساختہ ولایتیں لا رہا ہے, جس کا بھیجنے والا اللہ تھا, بتانے والا مصطفیٰ تھا. نہیں جملہ
بدل دیتا ہوں. غدیر کا حکم دینے والا لا الہ الا اللہ تھا, بیان کرنے والا محمد الرسول اللہ تھا, اعلان علی ولی اللہ کا ہو رہا تھا. میں نے کہا اس کے سامنے اس کی ولایت کو کیسے ملا رہا ہے جس بیچارے کو اپنے ایمان کا بھی یقین کامل نہیں ہے. سلام علی کی ولایت پہ کوئی سمجھوتا, اور ملکی ادارے بھی سن لے, تشیع کا ذمہ دار فرد ہونے کے نام ممبر سے کہہ رہا ہوں, مجھے پتا میں پڑھ مٹیاری میں رہا ہوں, آدھے گھنٹے میں یہ کلپ پورے پاکستان میں پھیل سکتی ہے. 4 دن پہلے سے سوشل میڈیا پہ ایک درخواست چل رہی ہے نا, اب جوانوں کے حصے کا جملہ کہنے لگا ہوں. ایک درخواست چل رہی ہے کیا کہ یہ غدیر منانے پہ پابندی لگائی جائے, غدیر منانے پہ پابندی لگائی جائے, غدیر منانے پہ پابندی لگائی جائے. میں نے کہا ایک کیا تمہارے گھر میں سارے بھی مر جائیں تب بھی ہم علی کی ولایت کی خوشی نہیں چھوڑ سکتے. سلامت و شاد و آباد رہے مل کے حیدری. چونکہ علی کی ولایت ہمارے عقیدے کی اساس ہے. یہ کسی ذاکر خطیب نے تھوڑی کہا کہ غدیر پہ خوش ہو, یہ صادق امام نے کہا ہے, یہ سب سے سچے رسول نے کہا. اللہ اکبر, یہ سب سے سچے. بس سمجھ دی میں نے گفتگو. نبی آئے منبر, علی تھوڑے فاصلے پہ کھڑے. اب یہ جملہ اکثریت نے پہلے سن رکھا ہے, محسوس کیجئے گا کہ پہلے یہ جملہ کہاں بولا. ادھر نبی نے علی کو دیکھا, دیکھ کے کہا یا علی ادنو منی, یا علی میرے قریب آ جا. یہی کمال ہوتا ہے علمی افراد میں پڑھنے کا. اللہ اکبر, جو مجھ سے پہلے پہنچ گئے سر اٹھائیے گا, یا علی ادنو منی, یا علی میرے قریب آ جا. ذرا وقت تو یاد کرو, جو ادنو منی پہ پہنچے یار, جب نبی گئے تھے معراج پہ اور سامنے تھا پردہ, کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے محمد, اندر سے علی کے لہجے میں آواز آئی تھی, مصطفیٰ ادنو منی. اللہ اکبر, وہاں علی نے قریب بلایا تھا, یہاں نبی قریب بلا رہے ہیں. علی بادشاہ کو قریب بلایا, مصطفیٰ بات. آپ نے یہی سنا ہے کہ اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ جی نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, صرف ہاتھ نہیں پکڑا علی, نبی نے علی کو بلایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا. پیچھے کھڑے نبی کھڑے تھے بلندی سامنے, کچھ قدم نیچے نبی کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے علی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ غدیر کی دھوپ, وہ گرمی کا احساس ہے. یہ پنکھے لگائے ہوئے ہیں آپ کے لیے پنکھے, اور کل مجھے پتا ہے یہاں بہت زیادہ گرمی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کل غدیر کے دن گرمی کا احساس ذہن میں نہ لانا, کیونکہ غدیر ہے. غدیر میں گرمی نہ ہو تو پھر امتحان کیسے لیا جائے. یہی تو وجہ ہے, جیسے نبی نے علی کو بلند کیا نا, سلمان یہاں 70 سال میں لوگ لاٹھیاں ہاتھ میں لے لیتے ہیں, 650 سال کا ہے سلمان. ادھر نبی کے ہاتھوں پہ علی کو دیکھا, سلمان نے کمر کو سیدھا کیا, جوان ہو کے وہی درجہ سے ایک ایک صحابی کا شانہ ہلا کے. سلمان کہتا ہے وہ دیکھ منظر کتنا حسین دکھائی دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے, سلامت و شاد و آباد رہے. بس سمجھ دی میں نے گفتگو. اللہ اکبر. سلمان ایک ایک صحابی کا شانہ ہے, ایک صحابی کھڑا, سلمان نے آ کے شانہ ہلایا, وہ دیکھ رسالت کے رحل پہ ولایت کا قرآن کیسے جگمگا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ دیکھ کتنا حسین منظر ہے. پتہ ہے اس نے جواب کیا, وہ اپنے دامن کو جھاڑ کے کہتا ہے اف سلمان بڑی گرمی. ادھر اس نے علی کی ولایت کے مقابلے میں گرمی کو سامنے کیا نا, جبریل آیت لے کے آ گیا, حبیب کل النار جہنم اشد من الحر. اسے کہہ دے کہ اس گرمی سے جہنم کی آگ کہیں زیادہ چلے. اس
اس گرمی کو محسوس کر لو. اللہ اکبر. اس گرمی کو اللہ اکبر برداشت کر لو تاکہ جہنم کی آگ برداشت کرنا نہ پڑے. ادھر مولا مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں سے دونوں شانوں سے پکڑا لی. پکڑ کے جو علی تھوڑا نیچے کھڑا تھا نا, مصطفیٰ نے اٹھا کے بالکل اپنے سامنے کھڑا تھا. اب جن کو پہلے نبی نظر آ رہے اب انہیں علی دکھائی دینے. نبی نے کیا ایک سوال, سنو لوگو, میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں. آخری اختتامی نتیجہ, گفتگو سمیٹ دی میں تم میں سے کس کس کا مولا. اب کہ کون رہا؟ مصطفیٰ, حبیب خدا, خاتم النبیین, سردار الانبیاء. اللہ اکبر. اللہ کا محبوب, اللہ کا منتخب, اللہ کا منتجب, اللہ کا مصطفیٰ. اللہ اکبر. علی کا مولا, حسنین کا نانا, سیدہ کا پاک بابا. ادھر میرے مولا مصطفیٰ نے کہا نا میں تم میں سے کس کس کا مولا. اب اس سے پہلے کہ سامنے والے بولتے, آدم نے آواز دی میرے مولا ہے, نوح نے آواز دی میرے مولا ہے, ابراہیم نے آواز دی مصطفیٰ میرے مولا ہے, موسیٰ نے آواز دی مصطفیٰ میرے مولا ہے, عیسیٰ نے آواز دی مصطفیٰ میرے مولا ہے, ابراہیم نے آواز دی مصطفیٰ میرے مولا ہے, اسماعیل نے آواز دی مصطفیٰ میرے مولا ہے, یعقوب نے آواز دی مصطفیٰ میرے مولا ہے, یوسف نے آواز دی مصطفیٰ میرے مولا ہے, یونس نے آواز دی مصطفیٰ میرے مولا ہے, ادریس نے آواز دی مصطفیٰ میرے مولا ہے, عیسیٰ نے آواز دی مصطفیٰ میرے مولا ہے, سرکار ہاشم نے آواز دی مصطفیٰ میرے مولا ہے, سرکار عبد المطلب نے کہا مصطفیٰ میرے مولا ہے, سرکار عبداللہ نے کہا بیٹا اب میرے بھی مولا ہے, سرکار ابو طالب نے کہا بھتیجے اب میرے بھی مولا ہے. اللہ اکبر. وہ جو سامنے کھڑے تھے نا, اس سے پہلے کہ وہ بولتے, غدیر کی ہوا نے کہا میرے بھی مولا ہے, فضا نے کہا میرے بھی مولا ہے, پرندوں نے کہا میرے بھی مولا ہے, درختوں نے کہا میرے بھی مولا ہے. درختوں پہ بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اپنی چونچوں میں آواز دے کے کہا میرے بھی مولا ہے. پہلی زمین نے کہا میرے بھی مولا ہے, دوسری زمین نے کہا میرے بھی مولا ہے, تیسری زمین نے کہا میرے بھی مولا ہے, چوتھی زمین نے کہا میرے بھی مولا ہے, ساتوں زمینوں نے کہا مصطفیٰ آپ ہمارے مولا ہے. پہلے آسمان نے کہا میرے بھی مولا, دوسرے آسمان نے کہا میرے بھی مولا, تیسرے آسمان نے کہا میرے بھی مولا, جنت نے کہا مصطفیٰ میرے بھی مولا ہے, کوثر نے کہا مصطفیٰ میرے بھی مولا ہے, قلم نے کہا مصطفیٰ میرے بھی مولا ہے, کرسی نے کہا مصطفیٰ میرے بھی مولا ہے, مشیت نے کہا مصطفیٰ میرے بھی مولا ہے, روح نے کہا مصطفیٰ میرے بھی مولا ہے, عقل نے کہا مصطفیٰ میرے بھی مولا ہے. جب سب اقرار کر چکے تو کیسے ہو کہ وہ جو سامنے کھڑے تھے وہ خاموش رہے. مجھے نہیں پتا کون لطف لے گا. یا پردے سے فاطمہ نے کہا بابا میرے بھی مولا ہے, حسنین نے کہا دادا چچ نانا ہمارے بھی مولا ہے, پورے مجمع نے کہا نا آپ ہمارے مولا, سلمان نے کہا سرکار آپ ہمارے بھی مولا, ابو ذر نے کہا میرے بھی مولا, مقداد نے کہا آپ میرے مولا, عمار نے کہا آپ میرے مولا, حذیفہ نے کہا آپ میرے مولا, عبداللہ ابن مسعود نے کہا آپ میرے مولا, بلال نے کہا آپ میرے مولا. اگر کوئی سنی بھائی جشن سن رہا ہے تو 18 ذی الحج غدیر کے جشن سے علی کی ولایت کے اعلان میں اپنے حصے کا جملہ سنتا جائے. ہم عشق رسول کی قدر کرتے ہیں. ادھر نبی نے جیسے پوچھا نا میں کس کا مولا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے صحابی خاموش ہو جائیں. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے بھی مولا ہے, حضرت عمر نے کہا میرے بھی مولا ہے, حضرت عثمان نے کہا میرے بھی مولا ہے, سعد بن ابی وقاص نے کہا میرے بھی مولا ہے, حضرت طلحہ نے کہا میرے بھی مولا ہے, زبیر نے کہا میرے بھی مولا ہے. جب سارے صحابیوں نے بھی یہ اقرار کر دیا نا کہ محمد آپ ہمارے بھی مولا ہے, نبی نے کہا ساتوں زمینوں نے بھی اقرار کر لیا, ساتوں آسمانوں نے بھی اقرار کر لیا, فرشتوں نے بھی اقرار کر لیا, میرے صحابیوں تم سب نے بھی کہہ دیا کہ میں تمہارا مولا ہوں. تو اب سنو, جس کا میں مولا ہوں آج کے بعد یہ علی مولا, آج کے بعد یہ علی مولا, آج کے بعد یہ علی مولا ہے تمہارا.
اللہ اکبر. اب نبی نے علی کو بنایا ہے مولا. اب جو محمد کے سامنے اقرار کر کے بعد میں مکر جائے وہ منافق ہوا کرتا ہے. دنیا اسے منافق کہتی ہے, لیکن ہم نے دنیا کی تو نہیں سننی نا بھائی, ہم نے تو قرآن کی سننی ہے نا. ادھر قرآن نے کہا کہ جو بھی آج محمد کے سامنے علی کی مولائیت کا اقرار کر کے بعد میں مکر جائے نا تو اسے منافق نہ کہنا. میں آج ہی ان کی پہچان بتا دیتا ہوں. قرآن نے کہا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. حبیب جو آج اقرار کر کے بعد میں مکر جائے نا وہ منافق نہیں, وہ کافر ہے جو مایوس. ادھر علی کی ولایت کا سمیٹ دی میں نے گفتگو, کافی پڑ گیا, گھنٹہ ہونے کو ہے. آخری فکرہ اسی پہ راضی رہیے گا. جو ابھی تک چہرے پہ دعا نہیں سجا سکا وہ کوشش کیجئے گا. اللہ اکبر. جواب سے ادھر اعلان ولایت ہوا. نبی نے کہا یا علی اب منبر پہ آپ آ جائیں. یا علی اب آپ اپنے مولا کا اعلان, اپنی مولائیت کا اعلان ہونے کے بعد پہلا خطبہ ارشاد فرمائیں. ادھر میرے مولا علی آئے منبر پہ, مولا علی آئے منبر پہ, مولا علی آئے منبر پہ. نبی کی زندگی میں علی کا پہلا خطبہ ہے, چونکہ اس سے پہلے ادب مصطفیٰ میں علی نے کبھی خطبہ نہیں دیا. ادھر علی منبر پہ آئے, میرے مولا علی نے بڑا فصیح خطبہ دیا ہے. وقت نہیں ہے کہ پورا خطبہ پڑھا جائے, اس کا ترجمہ پڑھا جائے, بس ایک جملہ سنیں آپ کی ضیافت ایمانی ہو جائے, اسی پہ گفتگو تمام. میرے مولا علی دیکھ کے کہتے ہیں سنو لوگو, یہ میری ولایت ہی تو تھی. جو نبیوں نے قبول کی تو انہیں خدا نے نبی بنا دیا, جو انسانوں نے قبول کی تو خدا نے انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا, جو فرشتوں نے قبول کی تو خدا نے اسے اپنی بارگاہ میں رہنے کی اجازت دے دی. اگر سب سے پہلے جبریل نے فرشتوں میں قبول کی تو وہ سردار الملائکہ ہو گیا. اگر پھولوں میں سب سے پہلے غلاب نے قبول کی تو وہ وہاں عزت دار ہو گیا. اگر اللہ اکبر سر اٹھائیے گا, اگر اجناس میں سب سے پہلے چاول کی جنس نے قبول کی تو خدا نے اسے جنتیوں کی غذا بنا دیا. جس نے میری ولایت کو پہلے قبول کیا خدا نے اسے اتنی عزت دے دی. جس نے ولایت کا انکار کیا یا شک کیا یا تاخیر کی خدا نے انہیں اتنا پست بنا دیا. علی دیکھ کے کہتے سنو, اگر کوئی پھل میٹھا نظر آئے نا تو سمجھ جانا یہ میری ولایت کا اقرار کرنے والا ہے. اگر کوئی پھل کڑوا نظر آئے نا تو سمجھ جانا یہ ولایت کا انکار کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی پانی زمین سے میٹھا نکل آئے نا تو سمجھ جانا یہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے. اگر کوئی پانی کڑوا یا کھارا نظر آئے نا سمجھ جانا یہ ولایت میں شک کرنے والا تھا. جس نے ولایت کا جتنا جلدی اقرار کیا وہ اتنا عزت دار ہو گیا. علی کہتے ہیں پتھروں میں جس نے ولایت کا اقرار کیا خدا نے اسے عزت دار بنا دیا. جس نے انکار کیا خدا نے انہیں ذلیل کر دیا. آپ نے دیکھا نہیں ہے روڈوں پہ پتھر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی ادھر سے ٹھوکر مارتا ہے, کوئی ادھر سے پاؤں مارتا ہے, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. اگر عزت آپ کو بھی چاہیے تو علی کے دروازے پہ آ جاؤ, ورنہ دنیا کی ٹھوکریں تمہارا مقدر ہو جائیں گی. علی کہتے ہیں جن پتھروں نے اقرار کیا خدا نے انہیں انسانوں کے ہاتھوں کی زینت بنا دیا. جس نے سب سے پہلے اقرار کیا خدا نے اسے کعبہ کے سینے میں مزین کر دیا. اللہ اکبر. چلے میں نے پہلے کہا ہے جواب صحیح کہ قبر میں علی نے آنا ہے, غدیر پہ بھی ولایت چھپا لی جائے تو زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں رہتا. اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا کہ علامہ صاحب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, پورا دن میرے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی رہتی ہے, میں وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں, اب بتائیں جب میں نماز شروع کر دوں تو یہ انگوٹھی میرے جسم میں رہے یا اسے اتار کے رکھ دوں؟ ہر کوئی کہے گا جب قنوت پڑھنے لگو نا تو اسی انگوٹھی کو گھما کے چہرے کے سامنے کر دینا, یہ تیری دعا کی قبولیت کا سبب بن جائے گی. میں نے کہا ڈوب کے نہیں مر جاتا, جو پتھر
علی کی ولایت کا اقرار کرے وہ تو عبادتوں کی قبولیت کی ضمانت ہو، اور اسی علی کے ذکر سے عبادت باطل کیسے ہو جائے؟ آواز ہے یہی جشن کا پیغام تھا جو آج یہاں غدیر کے جشن میں یہی سے قریب ہے بھٹشا، یہی سے دور نہیں ہے سیون، یہ سندھ کی زمین پہ علی کی ولایت کے مبلغ ہیں جو علی کے حکم سے یہاں ولایت علی کا نعرہ لگانے آئے۔ اب یہ تو پھر خیانت ہوگی نا کہ سندھ کی زمین پہ بیٹھ کے آج کی شب آپ ہم سب ایک دوسرے کو مبارک دیں اور سرکار کلندر کو مبارک نہ دیں، سرکار لطیف کو مبارک نہ دیں۔ اللہ اکبر، یہ تو پھر خیانت ہو جائے گی نا۔ چلیں، مجھے یہ جو بانی صاحب ہیں نا ابھی نظر نہیں آ رہے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جب میں ابھی بیٹھک میں بیٹھا تھا نا، انہوں نے کہا جی جو آپ نے سرکار لطیف کا ایک بیت پڑھا نا وہ ہم اپنے اسپیکر پہ چلاتے ہیں، چلیں اسی پہ جشن کا اختتام کیے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا اسے بڑا آدمی سمجھتی ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہو، مرید علی شاہ صاحب جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، جس کے پاس بڑی زمینیں ہو، جو بڑا مالدار ہو، جس کا بڑا اسٹیٹس ہو، جواب سے دنیا اسے بڑا آدمی سمجھتی ہے۔ میں نے سرکار لطیف سے جا کے پوچھا، سرکار لطیف آپ بتائیں آپ کی نظر میں بڑا آدمی کون ہے؟ آپ کی نظر میں پست کون ہے؟ آپ کی نظر میں غریب کون ہے؟ آپ کی نظر میں حقیر کون ہے؟ سرکار لطیف نے کہا دنیا کی سب سے بڑی دولت کو سچ کہتے ہیں، اور سچ نام ہے علی کی ولایت کا۔ جس کے پاس علی کی ولایت ہو وہی تو بڑا آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس ولایت جیسا سچ نہ ہو وہ پست ہوتا ہے، وہ بھکاری ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے۔ سرکار لطیف فرماتے ہیں سنین کھے سچ ہتھ ایدوں کی نکی باریوں من میں محبت سندو مچ کل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ رنگین یم رچ۔ لطیف کہہ رہے سقیفہ والا نہیں تو حیدری تھی اچبلہ ہے لکھ لطیف۔ مل کے دونوں ہاتھوں کو علم کرتے ہوئے علی کی ولایت کے اعلان پہ آج اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے غدیر سے لے کے حارث ابن نعمان فہری سے لے کے آج کے منکر ولایت علی تک سب کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے غدیر میں اپنے حصے کی خیرات لیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو علم کر کے مٹیاری کا غدیر کا تاریخی نعرہ جو آج رات علی کی ولایت کے منکروں کو چین سے نہ سونے دے، وہ کروٹیں لیتے رہیں کہ کل من کن تمالا ہونا ہے۔ مل کے دم دم سخی زردار تمام مومنین کے التماس ہے تا 5 منٹن جے اندر اندر کیک جی برآمدگی تھیندی، برائے مہربانی نظم و ضبط جو مظاہرو کندا